اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تو اگلے الیکشنز 4 سال 5 سال میں ہوں گے، تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ سے لوگ کیا توقع رکھیں، کہ آپ کیا لوگوں کے لیے کریں گے، کیونکہ معاملات تو یہ ہیں سامنے، ہر جو مسئلہ ہے وہ ہے. why should they turn to you؟ کیوں آپ کو سنیں؟ بات بڑی سیدھی ہے. 3 سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک، تینوں ناکام ہو چکی ہیں. تینوں پچھلے 3 سال میں اقتدار میں رہی ہیں، آج بھی اقتدار میں ہیں. آج ہر جماعت کے پاس اقتدار ہے. کوئی سوچ ان کے سامنے آئی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہم کیا کریں گے؟ آج ملک جس طرح چلتا تھا ماضی میں اس طرح نہیں چل سکتا. ان خرابیوں نے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. آپ آج انہی خرابیوں کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس جدت نہیں ہے، آپ کی سوچ کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے دیں، ریفارم نہیں ہے. مجھے پوچھنے دیں کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی جدت نہیں ہے، کوئی پرانی بات ہے، تھوڑا سا السٹریٹ کر دیجئے گا، بتائیے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن ہونا ایسے چاہیے. دیکھیں میں ایک چیز کی بات نہیں ہے، پورا ایک ریفارم کا پروسیس ہے. آپ ٹیکسیشن سے لے لیں، اکانومک ٹیکسیشن سے لے لیں. آپ کی کیا سوچ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اور ٹیکس لگاؤ. جی نہیں، اور ٹیکس لگانا بڑا آسان ہے. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے؟ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کام تو نہیں چلے گا. آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. مفتی صاحب NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک کے اندر. آج ڈیبیٹ کی جگہ وہی بند ہے. آج پارلیمان بند ہے، ورنہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ ملک میں سول جو آپ کے لوکل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ کیا ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے؟ بہت سی جگہ نئے صوبوں کی بات چل رہی، سب نے کہا بھی ہے کہ جنوبی پنجاب بننا چاہیے، بہاولپور بننا چاہیے، ہزارہ بننا چاہیے، اور بھی صوبوں کی بات ہے. کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو بیوروکریٹک ریفارمز ہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے ملک کو گروتھ کیسے دینی ہے؟ ابھی تو ہم جو IMF پروگرام اس کے اندر چل رہے ہیں، جو IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہم سے پوری طرح ہوتا نہیں ہے. تو ایک پورے نظام کو آپ نے بدلنا ہے. اس طرح جیسے آج ہے یہ نہیں چل سکتا. آج ان تینوں جماعتوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. آج تو 2 مہینے ہو گئے، کچھ حکومت کی ڈائریکشن نظر آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بھی ایسے ہی چل رہی ہیں جس طرح ماضی میں تھیں. وفاقی حکومت اس سے بھی بدتر چل رہی ہے. تو ملک کیسے بہتر ہوگا؟ جن خرابیوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ انہی کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایک ریفارم پلان کے ساتھ، جب پارٹی لانچ ہوگی، ایک ریفارم پلان ہوگا جو ایک ڈیٹیل کی حد تک جائے گا. ایک پوری ڈیٹیل میں آپ نہیں جا سکتے وہ تو، لیکن ایک حد تک ہم اس میں اسپیسیفک ڈیٹیل دیں گے کہ کیسے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ حکومت میں ہے، یہ اس کی کوشش کر لیں، یہ بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. آج سوچ تو ہو نا. میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ آج بھی وہی سیاست ہے گالی گلوچ کی جو ماضی میں تھی. تو آپ نے کیا بہتری کیسے لائیں گے؟ کون سے لوگ ہیں جو بہتری لائیں گے؟ کون سی آپ کی سوچ ہے؟ کون سا آپ کا پلان ہے؟ یہ بات تو نظر ہی نہیں آ رہی. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک بہتر لوگوں کے ساتھ، ایک بہتر سوچ کے ساتھ، تجربے والے لوگوں کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں اور انہیں بتائیں کہ یار ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. یہ تینوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں. ان سے کوئی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں عقل کے دائرے کے اندر نہیں ہے. وہ اپنے اسی حالت میں چلتے رہیں گے، وہی اپنی سیاست کو گھسیٹتے پھسیٹتے رہیں گے. ٹھیک ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری. کلیئرلی ایمفسس آپ دیکھ رہے ہیں، تینوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں جو نئی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں، ان کا ہے فوکس پروگرام پہ. اور جیسے شاید خاقان صاحب نے کہا، ڈیٹیل ہم دیں گے ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ از پریکٹیکل اینڈ پاسبل، کہ واٹ از ٹو بی ڈن. وہ لینن کا تھا واٹ از ٹو بی ڈن، اب ہمارے یہ 3 لینن بتائیں گے واٹ از ٹو بی ڈن. بات کرتے ہیں ہم اپنے پینل سے کہ اب چلیے ایک پریزنٹ کر دیا کہ واٹ از ٹو بی ڈن، ایک ڈیٹیل پلان ہو جائے گا. مصطفیٰ، پھر کیا آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے کہ واٹ آر دا نیکسٹ اسٹیپس؟ کیونکہ الیکشنز تو فوراً نہیں ہو رہے. جب آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ چاہے NFC ہے، ٹیکس ہے، یہ اس کے کچھ خاکہ بتائیں گے، اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیپنگ ان مائنڈ کہ پبلک کدھر پھنسی ہوئی ہے، ایک انفلیشن میں، دوسری عمران خان میں، ان ٹو آئیز. دیکھیں بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو 8 فیبروری کے جو الیکشنز تھے، دیکھیں ٹریڈیشنل پولیٹیکل وزڈم یہی کہتی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے مخالف ہو، آپ کی جماعت کا سربراہ جیل میں ہو، آپ کے پاس انتخابی نشان نہ ہو، آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہ ہو، آپ کے پاس آپ جلسہ جلوس نہ کر سکے، تو بہت ہوا تو 15-20 سیٹیں لے لیں. یہ پولیٹیکل وزڈم تھی. اور لیکن 8 فیبروری کو تو یہ سب ناکام ہو گئی.
آج اکثریتی جماعت ان تمام چیزوں کے باوجود تحریک انصاف سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس دعوے میں بھی حقیقت ہے کہ ان کی جو اکثریت تھی، جو میجورٹی تھی، اس کو ٹرم کیا گیا، اس کو کلپ کیا گیا. آپ نے تو آ کے آن ریکارڈ کہا ہے. بالکل. تو اب مجھے ان حالات میں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جس چیز کی ریزولوشن چاہتے ہیں بنیادی طور پر، جو ہماری پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، آپ نے واٹ از ٹو بی ڈن لینن کی بات کی، جو ماؤ بات کرتا تھا پرنسپل کانٹرڈکشن کی بات کرتا تھا کہ بنیادی تضاد کیا ہے معاشرے کا. لوگ جس بنیادی تضاد کا حل چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کرنا اس ملک پہ کس کا کام ہے، یا ان کے ووٹ کی اہمیت ہوگی، یا ان کے ووٹ کے ذریعے جو اقتدار میں لوگ آئیں گے اقتدار انہی کے حوالے کیا جائے گا، یا اقتدار بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر کے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا اور انہیں قوم کے اوپر تھوپا جائے گا. یہ بنیادی تضاد ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر لوگ چاہتے ہیں. اور حالانکہ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ملک کے اندر جو لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ 10 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت میں جا چکے ہیں. سیکیورٹی چیلنجز ہمارے، آپ دیکھیے کہ آپ کیا کریں گے. دس از آل ویری کلیئر اینڈ آبویس اینڈ ایویڈنٹ. تو یہ بنیادی تضاد ہمیں طے کرنا پڑے گا. دیکھیں اس طرح اب ملک نہیں چل سکے گا. ہم نے دیکھ لیا. نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھیے مئی میں آپ نے پارٹی لانچ کر دی، اپنے پریس کانفرنس کی آپ نے بتایا کہ جی یہ ہمارا پلان ہے، یہ معاملات ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ معاملات کتنے غمگیر ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پھر لوگوں کو موبلائز کریں گے کہ آئیں جوائن کریں. آف کورس دیکھیں سیاستدانوں کا کام تو یہی ہے کہ اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھنا. ٹھیک. اور کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں، صحت مند معاشرے میں لوگ اس سوچ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اور پھر مختلف جماعتوں میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اس کی سوچ ہمیں پسند ہے، اس کی سوچ، اس کی بات کے اندر ہمیں وزن نظر آتا ہے. تو ہم نے تو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کو ان چیز کی ضرورت ہے، اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی تک فیل ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر ڈیلیور نہیں کر پا رہی. تو اگر ہم نے ریجن میں باقی ممالک سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے اس ملک کو بھی بہتر بنانا ہے، تو یہ ہماری سوچ ہے. اور اگر آپ کو وہ سوچ پسند آتی ہے تو 100 بسم اللہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی سوچ ہم سے بہتر ہے تو آپ کے رائے کے سامنے سر تسلیم خام، عوام کی رائے سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. جی تو ہم دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ وہ کام کریں جو حکومت نہیں کر پا رہی. ہم نے آج اپوزیشن کا رول ضروری نہیں کہ پارلیمان کے اندر ہو. میں نے کہا پارلیمان مفلوج ہے، آپ باہر بیٹھ کے جماعت ہوں گے، ایک گروپ ہوگا، وہ لوگ تجربہ بھی رکھتے ہیں، انٹیگریٹی بھی ہوگی انشاءاللہ، تو وہ ایشو اورینٹڈ پالیٹکس تو کر سکتے ہیں پارلیمان کے باہر بھی بیٹھ کے کہ معیشت کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، جو حکومت کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آگے کیسے چلنا ہے. جو روزمرہ کے مسائل ہیں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ آج حکومت میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کی. یہ آپ دیکھ لیں گے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. مفتاح صاحب کوئی کیپیسٹی نہیں ہے حل کرنے کی، اور آپ لوگ جو اپنا کریں گے، یعنی آپ 3 انڈیویجولز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لشکری ریسانی صاحب ہیں، سردار مہتاب عباسی ہیں، یہ کون ہے، ہوتی صاحب ہیں، آپ نے ان کے نام لیے، اور کون لوگ ہیں؟ ہوا دی انڈیویجول. ظاہر ہے لوگ چاہیں گے کہ پتہ چلے جی کون اور آنا چاہ رہے. محمد زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہاں جی اگر ان کی سوچ میرے سے مناسبت رکھے گی سوچ سے میں جوائن کر لوں گا. اور کون ہوں گے انڈیویجولز؟ دے میٹر. اس وقت قبل وقت ہوگا یہ مزید نام لینے کا. یہ 2 حضرات جو تھے ان کا نام میں نے اس لیے لیا تھا، لشکری صاحب کا اور ہوتی صاحب کا، کیونکہ یہ شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور سیمینارز میں آتے تھے. تو یہ نام تو لے سکتے ہیں، لیکن باقی سچی بات ہے کہ ابھی بھی شام کو بھی 5 بجے بلکہ 4 بجے میں نے اور شاہد بھائی نے ایک صاحب سے زوم کی میٹنگ کی ہے، انہوں نے بھی آمدگی کا اظہار کیا ہے، خود ہی انہوں نے ہم کو کانٹیکٹ کیا تھا. تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن ابھی نام لینا چلیں آپ کے زوم کو ہم چیک کریں گے پھر کون ہے یا کیسے کریں. ہم نے دعوت دینی ہے نا. بہت سے لوگ جو خود بھی رابطہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ ایک بہتر سوچ ہو، ایک جماعت ہو جو مسائل کی بات کر سکے، جو مسائل کی حل کی بات کر سکے. جو آج جو یہ ملک کے اندر سیاسی جمود ہے، جو تفریق ہے، اس سے باہر نکل کر جو مینز کلب ہے، لگ رہا ہے یہ مینز کلب ہی رہے گا. یہ بھی ینگ لوگ بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، سب لوگ ہوں گے. پارٹی کو گرو کریں گے نا. 2 اس میں چھلنیاں ہیں.
ایک کہ جو ایبسولوٹ چھلنی ہے وہ ہے انٹیگریٹی کی. ہمارے پاس انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا فرسٹ لائن آف لیڈران میں کہ جس کے اندر کوئی انٹیگریٹی کے اوپر نشان لگا سکے. شاہد بھائی کو اللہ کی مہربانی سے آج 40 سال ہو گئے سیاست میں, اس کو بھی کچھ عرصہ ہو گیا. نیب ان سے بڑا عشق کرتی ہے, البتہ چھوڑتی نہیں. جی ہمارا عشق ختم نہ ہونے والا ہے, 13 سال سے چل رہا ہے. تھوڑا سا عشق میرا بھی چل رہا ہے, لیکن تھنگ از کہ اللہ کی مہربانی سے ایک انٹیگریٹی کے اوپر ہم جو, اور یہ نہیں کہ صرف خالی باتوں کی انٹیگریٹی ہوگی, ایکچوئل انٹیگریٹی ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہ ہم کسی سے خدا نخواستہ انٹیگریٹی کے خلاف نہیں کریں گے, لیکن ہمارے دوست, احباب, بیویوں کے دوست, وہ بھی کوئی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں جائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ سیریس کمپٹنس بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جو ایک سمجھ ہے ہم لوگوں کو حکومت کی اور جس کو ہم نے دیکھا ہے قریب سے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا عرصہ ہو گیا سیاست میں, اور بظاہر کمپٹنٹ لگتے ہیں لیکن ایک پیسے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, ہر چیز کو ڈیلے کرتے ہیں. تو وہ اس قسم کا جو ہے نا ڈیلے ڈالنگ یہ والا نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے وہ ایمانداری سے کہو اور کھل کے کرو تاکہ اس ملک کا فائدہ ہو, کیونکہ یہ ملک انہوں نے ابھی تک چلایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں بہت پیچھے زیادتی کری ہے ملک کے ساتھ. یہ دے ہیو فیلڈ دی پیپل آف پاکستان. اس میں کچھ آپ لوگ بھی تھے حکومتوں میں, یہ تو نہیں کہ آپ پہلی دفعہ آئیں گے حکومت میں یا پہلی دفعہ